9 फरवरी 1999 को शाम के वक्त मिस्टर एस अपनी गाड़ी कैलिफोर्निया के एक पार्क के पास रोकते हैं। मिस्टर एस जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, इनकी नज़र एक जगह पर पड़ती है जहां उनको कोई अजीब सी चीज़ नज़र आती है। मिस्टर एस इसके करीब जाते हैं तो उनको एक डेड बॉडी नज़र आती है, आधी ज़मीन से बाहर और आधी ज़मीन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 माह पुरानी डेड बॉडी। मिस्टर एस घबराते हुए फ़ौरन पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करते हैं और पुलिस कुछ ही वक्त में इस जगह पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये डेड बॉडी 18 साला लड़की की है जिसका नाम है हाइमन ली, जो पिछले 1 महीने से लापता थी। इसके अलावा पुलिस के पास कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर एक नाम बार बार सामने आने लगता है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड अदनान मसूद सईद। ये तो हम जानेंगे ही कि हाइमन ली कौन थी और किसने इसका कत्ल किया, लेकिन ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि एक इंसान को 23 साल कैद की सज़ा हुई और कोई बंदा जब उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं था तो एक पॉडकास्ट ने पब्लिक में एक नई डिबेट शुरू कर दी, जिसकी वजह से अदालत को दोबारा इस इंसान की फाइल्स को ओपन करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंसान वाकई कातिल था या फिर बेगुनाह? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी के पीछे छुपा हुआ एक असल सच। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर से। अदनान की पैदाइश एक मुसलमान रिलीजियस फैमिली में होती है। अदनान के पेरेंट्स चाहते थे कि इनके बच्चे अमेरिकी कल्चर से दूर रहें। अदनान के घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था, वहाँ शराब या ड्रग्स जैसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अदनान ने बाद में खुद ये स्टेटमेंट में कहा कि अगर इसकी फैमिली को इसके ड्रग्स इस्तेमाल करने के बारे में पता चल जाता तो शायद उसे जान से मार देते। खैर, स्कूल में अदनान का अलग ही लेवल था। वो बहुत इंटेलिजेंट और फ्रेंडली लड़का था, साथ ही फुटबॉल टीम का सुपरस्टार प्लेयर भी था, इसलिए स्कूल में तकरीबन सभी लोग उसे जानते थे। इसी स्कूल में दूसरी तरफ थी हाइमन ली, जो बेसिकली साउथ कोरियन लड़की थी। हाइमन ली और अदनान दोनों वुडलॉन हाई स्कूल में पढ़ते थे। इन दोनों की मुलाकात स्कूल की गैलरी में गुजरते हुए होती है। इनकी आम सी दोस्ती एक गहरे रिलेशन में बदलने लगती है, यहाँ तक कि पूरे स्कूल को इनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अदनान के लिए इस ताल्लुक को फैमिली से छुपा कर रखना एक मजबूरी बन गया। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रिलेशन बहुत गहरा हो चुका था। इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। हाइमन ली डायरी में अपनी ज़िंदगी की सभी मोमेंट्स लिखने का शौक़ रखती थी। अदनान के लिए बहुत स्वीट वर्ड्स का इस्तेमाल करती थी और इसकी पर्सनैलिटी को बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी लिखती। दूसरी तरफ अदनान पर फैमिली और रिलीजियस प्रेशर था, स्पेशली अपनी माँ की वजह से हाइमन ली को छुपाने पर वो मजबूर था ताकि किसी भी किस्म के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। वक्त के साथ अदनान और हाइमन ली का रिलेशन कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि हाइमन ली को समझ आ चुकी थी कि इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी जिम्मेदार अदनान की फैमिली है। लेकिन दूसरी तरफ अदनान इस रिलेशन में बहुत सीरियस हो चुका था। अब इन दोनों के दरमियान बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था और ये सारी बातें इनके सभी फ्रेंड्स को मालूम हो चुकी थी। हाइमन ली रोज रोज की लड़ाई से तंग होकर अब अदनान से अलग होना चाहती थी। हाइमन ली ने अपनी डायरी में ये बात नोट भी की कि वो अब मूव ऑन करना चाहती है। अदनान के लिए ये डिसीजन पेनफुल था, लेकिन इसके बावजूद रिलेशन को मुकम्मल ये ख़त्म नहीं कर सके और इसकी सबसे बड़ी वजह थी स्कूल। ब्रेकअप के बाद भी अक्सर स्कूल में इनकी मुलाकात हो जाती थी। ब्रेकअप के कुछ अरसे के बाद हाइमन ली की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है डॉन। अब इनके दरमियान दोस्ती हुई और ये रिलेशनशिप में आ चुके थे। ये बात हाइमन ली के स्कूल फ्रेंड्स में फैल गई। अब अदनान को सभी लोग स्कूल में टीज करने लगे कि ये अब अंदर से टूट चुका है और ये अब तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाइमन ली के गायब होने से पहले अदनान ने एक नया मोबाइल परचेज किया था। अब इस मोबाइल से वो अपने तमाम फ्रेंड्स से कांटेक्ट करने लगा। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा होता है और इसी दौरान इसकी दोस्ती जे वर्ल्ड्स नामी लड़के से होती है। जे वर्ल्ड्स को स्कूल से ज्यादा बाहर की दुनिया और ड्रग्स में इंटरेस्ट था। अदनान और जे की फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल सी लग रही होती है, लेकिन बाद में यही फ्रेंडशिप इस केस का सबसे बड़ा हिस्सा बनी। 13 जनवरी 1999 को सुबह नॉर्मल रूटीन की तरह वुडलॉन स्कूल में हाइमन ली और अदनान अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि आज छुट्टी के बाद हाय और अदनान की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।
اسی روز اس سکول کے باہر ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کیس کا پہلا پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ کئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ اس دن عدنان نے ہے سے لفٹ مانگی تھی۔ ہے کے غائب ہونے کے بعد اس بات پر بہت ڈیبیٹ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عدنان نے ہے سے لفٹ مانگی تھی اور کچھ نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن اس انویسٹیگیشن کے بعد ہی پولیس کا دھیان عدنان پر آ گیا۔ ہائمن لیو 2:15 پر اسکول سے باہر نکلی اور وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر گاڑی کی طرف گئی اور اس دن کے بعد وہ کسی کو نہیں دکھی۔ وہ گاڑی سمیت اسکول کے پارکنگ لاٹ سے غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہائمن لی کی پوری فیملی پریشان کہ ہے ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں پہنچی۔ ہائمن لی کے ماں نے اس کے فرینڈز کو کال کی، اس کے بوائے فرینڈز ڈون کو بھی کال کی، مگر ہے کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ فائنلی ہے کی فیملی نے پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس نے اس کیس کو مسنگ پرسن کیس کا نام دے دیا۔ جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں پولیس نے اس کیس کو مسنگ پرسن کیس کے نام سے فیلڈ کیا، لیکن سٹارٹ میں یہ پہلے گھر سے بھاگ جانے والا ایک نارمل کیس سمجھا گیا، لیکن بعد میں پولیس نے اس کیس کو سیریس لیا اور ہائمن کی ڈائری لی۔ اس میں سے جتنے بھی ہائمن لی کے فرینڈز تھے اس کی ایک لسٹ بنائی اور سب سے ٹاپ پہ نام آتا تھا عدنان مسعود سعید کا۔ عدنان کو اسی رات پولیس نے فون بھی کیا۔ عدنان اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ پولیس نے جب ہائمن لی کے بارے میں پوچھا تو عدنان نے بس اتنا ہی بتایا کہ آخری بار اسے 2:15 پر دیکھا تھا۔ پولیس نے جب اس کے بعد 21 منٹ کے بارے میں پوچھا تو عدنان یہ نہیں بتا پایا کہ اس نے اگلے 21 منٹ کہاں گزارے، اور یہی بات پولیس کے لیے پزلنگ بنتی گئی۔ پورے ایک مہینے بعد 9 فروری 1999 کو الونزو سرز نامی شخص کو لنکن پارک میں ایک انسانی پاؤں زمین سے باہر نکلا ہوا نظر آیا۔ الونزو سرز نامی وہی شخص ہے جسے بعد میں مسٹر ایس بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے پولیس کو فوراً انفارم کیا اور جب کھدائی کی گئی تو یہ ڈیڈ باڈی تھی ہائمن لی کی۔ جی ہاں دوستو، ہائمن لی جو پچھلے ایک مہینے سے لاپتہ تھی۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اسے مینول اسٹرینگولیشن کے ذریعے مطلب گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا، اور یہ اب ایک مسنگ پرسن کا کیس نہیں بلکہ ایک بروٹل کیس بن چکا تھا۔ ہائمن لی کی ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد پولیس کا سارا فوکس اب وکٹم پر تھا، اسی لیے اب پولیس نے عدنان کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ پولیس نے عدنان کے فون ریکارڈز چیک کرنا شروع کر دیے جس سے یہ پتہ لگا سکیں کہ عدنان 13 جنوری کو کہاں تھا۔ پولیس نے عدنان کے فون کالز اور سیل ٹاور کا کمپلیٹ میپ تیار کیا۔ ان ریکارڈ سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جب ہائمن لی کو لنکن پارک میں زمین کے نیچے دفنایا جا رہا تھا تب عدنان کا موبائل اس وقت لنکن پارک کے قریب والے ٹاور سے جڑا ہوا تھا۔ یہی ایک فون ڈیٹا بعد میں پروسیکیوشن کے کیس کی سب سے بڑی بیس بنی۔ انویسٹیگیشن کے دوران سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب پولیس کا کانٹیکٹ جے وڈز نامی لڑکے سے ہوا۔ جے وڈز نامی لڑکا کون ہے؟ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ وہ سپورٹس ویک میں عدنان سے ملا تھا اور اس کی نارمل فرینڈشپ ہوئی تھی۔ اب اس کیس کو ایک نیا موڑ جے کی سٹیٹمنٹ سے ملا۔ جے نے بتایا کہ عدنان نے ہائمن لی کا مرڈر کیا ہے۔ مجھے عدنان نے مرڈر کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی دکھائی اور ہم دونوں نے مل کر ڈیڈ باڈی کو زمین میں دفنایا۔ یہ وہ ایویڈنس تھا جس نے عدنان کو اریسٹ کرنے کا ایک سولڈ پروف دے دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جے جب سٹیٹمنٹ دے رہا تھا تو اس کے بیانات بار بار بدل رہے تھے۔ کبھی ڈیڈ باڈی کی ترتیب بدل جاتی، کبھی وقت بدل جاتا اور کبھی جگہ بدل جاتی۔ جے ہر بار اپنی سٹیٹمنٹ بدلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ کیس ایک کنٹروورشل ڈیبیٹ بنا ہوا ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن میں ایک اور موڑ سامنے آتا ہے جب جے وڈز کی بہت قریبی دوست جینیفر سامنے آتی ہے۔ جینیفر پولیس کو ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے جو جے وڈز کی کہانی کو اور زیادہ سٹرونگ بنا دیتی ہے۔ انہی تمام باتوں کی بیس پر پولیس نے فائنلی یہ ڈیسیژن کیا کہ اصل قاتل عدنان ہی ہے اور پھر اس کو اریسٹ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ فروری 1999 کی ایک صبح عدنان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ عدنان کے لیے یہ سب ایک ڈرونے خواب جیسا ہی تھا اور وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی اریسٹمنٹ نے اس کی فیملی پر الگ سے قیامت ڈھا دی، کیونکہ پیرنٹس اور بہن بھائیوں کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عدنان کے ٹرائل شروع ہو گئے اور اس کا کیس آہستہ آہستہ پھر چلتا رہا۔ آخرکار عدالت نے اسے گلٹی قرار دیتے ہوئے اسے 23 سال قید کی سزا سنا دی اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ عدنان نے اپنی زندگی کے 23 بہترین سال جیل میں گزارے۔ اس دوران عدنان نے پوری کوشش بھی کی کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے،
لیکن قانون عدنان کے کیس کو تقریباً ختم سمجھ چکا تھا۔ عدنان نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ مسلسل اپیلز دائر کرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ سال گزرتے گئے اور عدنان جیل میں ہی رہا۔ دوستو، جب سب امیدیں دم توڑنے لگی تو رابعہ چودھری نام کی ایک لڑکی میدان میں آ گئی اور یہ کہنے لگی کہ عدنان کو غلط سزا ہوئی ہے۔ رابعہ چودھری عدنان کی فیملی فرینڈ تھی اور وہ اب عدنان کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ چکی تھی۔ رابعہ چودھری نے کیس کی پرانی فائلز دوبارہ کھولیں، پولیس انویسٹیگیشن میں غلطیاں تلاش کی اور اس کیس کو دوبارہ میڈیا میں لے کر آئیں۔ دوستو، عدنان کی کہانی کا سب سے بڑا اور دلچسپ موڑ جہاں ایک بار پھر عدنان کی زندگی اب بدلنے والی تھی۔ 2014 میں ایک جرنلسٹ سارہ کوئنگ نے ایک انویسٹیگیشن پوڈ کاسٹ شروع کیا جس کو سیریل کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ اسی پوڈ کاسٹ نے عدنان کے کیس کو پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ لاکھوں لوگوں نے پہلی بار اس کیس کی ڈیٹیلز سنی اور سوال اٹھنے لگے کہ کیا واقعی عدنان قاتل تھا یا نہیں۔ لوگ اسپیشلی جیوڈز کی بدلتی سٹیٹمنٹس اور سیل ٹاور ریکارڈز پر بحث کرنے لگے۔ کمیونٹی تقریباً 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ کچھ لوگ عدنان کو بے قصور سمجھتے تھے جبکہ کچھ آج بھی اسے قاتل مانتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ نے اس کیس کو اتنا زیادہ وائرل کر دیا کہ بعد میں عدالت کو دوبارہ سے اس کیس کو اوپن کرنا پڑا، اور جب اس کیس کو اوپن کیا گیا تو پھر وہی بات ہوئی کہ جیوڈ کی دوبارہ سے وہاں پر سٹیٹمنٹ لی گئی۔ جب دوبارہ اس کی وہاں پر سٹیٹمنٹ لی گئی تو اس نے کہا کہ اس نے کچھ چیزیں ایسی تھی جو غلط بتائی تھی، اب یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بتائے گا۔ مطلب یہ کہ اب دوبارہ سے اس کی یہاں پر سٹیٹمنٹ بدل گئی۔ لاش کب اور کس وقت دیکھی، آج سب باتوں کی کہانی ایک بار پھر بدل گئی۔ اس بار سٹیٹمنٹ کی چینجنگ کے بعد لوگوں نے پروسیکیوشن کی پوری سٹوری پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ ایکسپرٹس نے سیل ٹاور ریکارڈز پر بھی سوال اٹھائے۔ کہا گیا کہ یہ ریکارڈز کسی شخص کی ایگزیکٹ لوکیشن ثابت کرنے کے لیے پوری طرح ریلائبل نہیں تھے۔ عدالت نے ان پروفز کو بہت سیریسلی لیا اور عدنان کو وہاں پر رہائی ملی۔ عدنان کے رہائی کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ عدنان کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ اس کے بعد عدنان کے سپورٹرز نے یہ کہا کہ یہ عدنان کی بے گناہی کا بالکل سالڈ پروف ہے۔ دوستو، یہ کیس یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اوپر والی عدالتوں میں دوبارہ سے اس پر بحث شروع ہوگی کہ کیا عدنان کو رہائی دینا یا اس کی سزا کم کرنا، کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا نہیں۔ آج 2025 میں عدنان ایک آزاد انسان ہے اور ان پر لگے ہوئے تمام چارجز معاف کیے جا چکے ہیں۔ دوستو، یہ کیس آج بھی دنیا کے ٹرو کرائم میسٹریز میں شمار کیا جاتا ہے اور بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں، لیکن عدنان رہا ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہیمن لی کی فیملی اب بھی انصاف کی منتظر ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو پسند کی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے ہی میسٹریز انفارمیشنل چیپٹر آپ کو آئندہ کے لیے بھی ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔